اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن 786 چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ حضرات نے ہمارا پچھلا سبق سنا ہوگا، اس کو خوب یاد کیا ہوگا اور اس کی خوب مشق کی ہوگی۔ پچھلا جو سبق تھا وہ تختی نمبر ہماری تھی 14، تختی نمبر 14، اس کے اندر ہم نے مشق کی تھی تشدید مع سکون، یعنی سکون اور تشدید کی ہم نے اس کے اندر مشق کی تھی۔ تو اب وہ تختی ہماری ختم ہو گئی ہے اور اس کے بعد اگلی تختی ہے تختی نمبر 15۔ تختی نمبر 15 ہے اور اس کے اندر بھی تشدید کی ہم مشق کریں گے، لیکن یہاں پر ہے تشدید مع تشدید، یعنی ایک حرف کے اوپر بھی شد ہے اور اس کے ساتھ اگلے دوسرے حرف پر بھی شد موجود ہے۔ تشدید مع تشدید یعنی دو حروف کے اوپر شد موجود ہے۔ اور پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر یہ علامت موجود ہو تو اس حرف کو مشدد پڑھا جاتا ہے، تو اس علامت کو تشدید کہا جاتا ہے۔ تو اس تختی کے اندر ہم اس کی مشق کریں گے۔ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اسی طرح ہمارے پچھلے تمام اسباق الف سے لے کر یہاں تک ہمارے چینل پر موجود ہیں، آپ ان کو دیکھیں، یاد کریں اور اسی طرح اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور قرآن اچھے طریقے کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اور اسی طرح مخارج کے متعلق بھی آپ کو بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ صحیح طریقے سے مخرج ادا کریں، اور اس کی تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے اور اس کا لنک بھی ہم نے ڈال دیا ہے اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، وہاں آپ دیکھیں اور اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں اور اس کو یاد کریں۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں تختی نمبر 15 تشدید کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا زبر زا مشدد یز، زا زبر کاف مشدد زک، کف کھڑی زبر ک، یز زک، یا زبر زا مشدد یز، زا زبر کاف مشدد زک، کف کھڑی زبر ک، یز زک۔ تو اب یہاں پر جو ہے دو حروف کے اوپر شد آ رہی ہے، زا کے اوپر بھی شد ہے اور اسی طرح کاف کے اوپر بھی شد ہے، تو یہ دو حروف جو ہیں مشدد ہیں۔ اور اسی طرح کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر ہو تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، تو اس لفظ کو اس طرح پڑھیں گے یزک۔ لوگ اکثر اس لفظ کو غلط پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں یزکا۔ یزکا جب پڑھیں گے تو یہ لفظ غلط ہوگا، اس لیے کہ زا کے اوپر جو شد ہے وہ ادا نہیں ہوگی، تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، اس لیے کہ دو حروف کے اوپر شد موجود ہے، زا کے اوپر بھی اور اسی طرح کاف کے اوپر بھی، تو اس لفظ کو اس طرح پڑھیں گے یزک۔ اگلا لفظ یا زبر دال مشدد ید، ذا زبر کاف مشدد ذک، کاف زبر کا، یذک، را پیش رو، یذکرو، یا زبر دال مشدد ید، ذال زبر کاف مشدد ذک، کاف زبر کا، یذک، را پیش رو، یذکرو۔ تو یہ ہے الفاظ کو صحیح پڑھنے کا طریقہ، جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے، تو اس طریقے سے اس لفظ کو پڑھتے ہیں۔ تو غلط لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کہ پڑھتے ہیں یذکرو، یذکرو، تو اس صورت کے اندر اب دیکھو ذال کے اوپر جو شد ہے وہ نہیں پڑھی جا رہی، تو اس کو صحیح طریقے سے اس طرح پڑھیں گے یذکرو، یذکرو۔ تو یہ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، لیکن آپ ان کو بار بار پڑھیں گے تو آسانی کے ساتھ آپ ان کو ادا کر سکیں گے۔ اگلا لفظ حمزہ زبر لام ساکن ال، میم پیش دال مشدد مد، دال زبر سا ساکن دس، المدث، سا زیر سی، را پیش رو، المدثر۔ حمزہ زبر لام ساکن ال، میم پیش دال مشدد مد، دال زبر سا ساکن دس، سا زیر سی، المدث، را پیش رو، المدثر۔ تو اس طرح میں نے آپ کو جوڑ کے ساتھ پڑھایا ہے، تو صحیح طریقہ
اس لفظ کو پڑھنے کا یہ ہے جس طرح میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اور غلط طریقہ جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں المدثر المدثر، تو اس طریقے سے جو ہے دال کے اوپر جو شد ہے وہ ادا نہیں ہوتی۔ تو صحیح طریقہ اس کا یہ ہے المدثر۔ تو بار بار محنت کر رہا ہوں میں آپ کے لیے تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ سنیں اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ کے اندر یہ غلطیاں موجود ہیں تو آپ اس کی تصحیح کر لیں، اور صحیح طریقے سے بھی آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور جو لوگ غلط پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ غلطیاں موجود ہوتی ہیں۔ تو پھر ایک دفعہ آپ کو یہ پڑھ کے بتاتا ہوں، یذکر المدثر۔ اگلا لفظ حمزہ زبر لام ساکن ال، میم پیش زا مشدد مز، زا زبر میم مشدد زم، میم زیر می، المزم، لام پیش لو، المزمل، حمزہ زبر لام ساکن ال، میم پیش زا مشدد مز، زا زبر میم مشدد زم، میم زیر می، المزم، لام پیش لو، المزمل۔ تو اس لفظ کو بھی صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جس طرح میں نے آپ کو جوڑ کے ساتھ بھی پڑھ کے بتایا ہے اور صحیح طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو پڑھیں گے المزمل۔ تو یہ صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اور جو غلط پڑھتے ہیں وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں المزمل المزمل۔ تو المزمل جو ہے یہ پڑھنا غلط ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے المزمل۔ اگلا لفظ جی، عین زیر لام مشدد عل، یا زیر یا ساکن ی، عین زیر لام مشدد عل، لام زیر یا مشدد لی، یا زیر یا ساکن ی، علی، نون زبر نا، علیین، عین زیر لام مشدد عل، لام زیر یا مشدد لی، یا زیر یا ساکن ی، علی، نون زبر نا، علیین، علیین۔ تو یہ اس طریقے سے اس لفظ کو پڑھا جائے گا۔ صحیح طریقہ اس کا یہ ہے، عین زیر لام مشدد عل، لام زیر یا مشدد لی، یا پیش واو ساکن یو، علیو، نون زبر نا، علیون، عین زیر لام مشدد عل، لام زیر یا مشدد لی، یا پیش واو ساکن یو، علیو، نون زبر نا، علیون۔ تو اسی طرح میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، اور اس کو ان الفاظ کو صحیح پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ تو بار بار آپ اس کو پڑھیں اور اس کی مشق کریں۔ تو مخارج کے بارے میں بھی آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ مخارج کی آپ صحیح مشق کریں، بار بار ان کو پڑھیں، اور تفصیلی ویڈیو اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر اسی ویڈیو کے اندر موجود ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اس کو یاد کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔